بے تقویت کے نتیجے میں مسلمان آج بہت برے دن دیکھ رہے ہیں، ہر پہلو سے دیکھ رہے ہیں، وہ وبائیں ہوں یا سیاسی طواغیت ہوں، سرزمینوں پر قبضہ ہو، تفرقہ ہو، فرقہ واریت ہو، آپس میں نفرت ہو، دشمنیاں ہوں، یہ سب بے تقویت کا نتیجہ ہے، تقوی کو چھوڑنے کا اور تقوی کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہم مختلف سرزمینوں کا جائزہ لیں، اپنے ملک کا جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تقوی نہ ہونے سے کتنے انسانی زندگی اور مسلمان کی زندگی ہرج و مرج کا شکار ہو گئی ہے۔ ہمارے ملکی حالات میں سر فہرست وبا ہے اور عالمی حالات میں بھی، اور وبا کے بارے میں جو رویے ہیں وہ سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک اس طرح سے نہیں سلجھے سدھرے جیسے ہونے چاہیے تھے۔ ابتدا میں جب وبا آئی اس وقت آگاہی نہیں تھی، معلومات نہیں تھیں، پتہ نہیں تھا، اس وقت جو کچھ ہوا وہ ممکن ہے قابل توجیہ ہو، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دو سطوح پر جو کچھ ہو رہا ہے، ایک حکومت کی سطح پر اور دوسرا عوام کی سطح پر۔ حکومت جس طرح سے وبا کے مسئلے کو مدیریت کر رہی ہے، اس سے مزید مسائل وبا کے علاوہ بھی جنم لے رہے ہیں۔ ایک طرف سے ہمارے وزیر اعظم صاحب روز تقریر کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن حل نہیں ہے، لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے، اور لاک ڈاؤن کر بھی دیتے ہیں، پورا ملک جکڑ دیتے ہیں غیر ضروری طور پر، اور وبا سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ کم ہیں، لاک ڈاؤن سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تازہ ترین حکومتی اعلان کے مطابق کہ 10 تاریخ کو 10 مئی کو حکومت نے چھٹیاں کرنی ہیں، 8 تاریخ کو لاک ڈاؤن کر دینا ہے۔ اب یہ عقل کہاں سے لائے ہیں؟ یہ IMF نے کہا ہے، یہ کہاں سے یہ سوچ آئی ہے کہ آپ 10 تاریخ کو لوگوں کو آزاد کرو گے، ادارے ملازمین سب 10 تاریخ کو فری ہوں گے، 8 تاریخ کو لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ اب یہ مشکلات کیا ہوں گی؟ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر ٹھیک ہے آپ تفریح گاہوں پہ پابندی لگا دیں، آپ مارکیٹوں میں یا کھانے پینے کے مراکز جہاں لوگ عموماً عید کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں وہاں پابندی لگائیں، لیکن ٹرانسپورٹ پہ پابندی لگانا، سفر پہ پابندی لگانا، عید کے موقع پر دور دراز لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جا کر عید کرتے ہیں، اور ان کو وبا سے بڑی مشکل میں ڈالنا کہ وہ ان لاک ڈاؤن میں گاڑیاں، جب آپ اعلان کرتے ہو ٹرانسپورٹ بند تو کرائے 10%، 20% بڑھ جاتے ہیں، بلکہ 100% بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ظلم عوام پر یہ کرتے ہیں، وہ عوام جن کے ویسے درآمد کوئی نہیں ہے، معمول کے کرائے دینے سے عاجز ہیں، اور یہ آپ کی پالیسیوں اور عید کے کرائے دینے سے ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ دوسرا، گاڑیوں کو ڈھونڈنے کے لیے چھپ چھپا کے جانا، پولیس کے ہتھے چڑھ جانا، پھر پولیس کا ان پر ماسک نہ ہونے کا چالان کاٹ دینا، تھیلا ہاتھ میں ہونے کا چالان کاٹ دینا، 2 بندے مل کے چالان کاٹ دینا۔ یہ سب عوام، کیا گناہ ہے ان عوام نے کیا کیا ہے؟ یہ کرونا پاکستانی عوام نے، یقین کر لیں ہمارے حکمران، پاکستانی عوام کا اس کرونا پھیلانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، انہیں سزا نہ دی جائے۔ کرونا کافی ہے ان کے لیے۔ اب کرونا میں جب ہیں مبتلا ہیں تو ضروریات اور بڑھ جاتی ہیں، علاج معالجے کی، کھانے پینے کی، گھریلو مصروفیات کی۔ ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہر گھر میں بوڑھے ہیں، مریض ہیں، ضروریات ہیں، اس کے لیے لوگوں کو ضروریات ہوتی ہیں، اور 8-9 دن ملک بند کر دینا، جبکہ ویسے نظام سارا پہلے ہی فیل ہے، ناکام ہے، درہم برہم ہے، یہ رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسرا، عوام ہے۔ حکومت کو جو جواز ملتا ہے عوامی بے احتیاطی سے اور عوامی بے شعوری سے ملتا ہے۔ عوام ٹوٹ پڑتے ہیں، مارکیٹوں میں ٹوٹ پڑتے ہیں، سڑکوں پہ بغیر ضرورت کے، نفسیاتی پتہ نہیں کیا الجھن ان کو ہوتی ہے، جب یہ پابندی ان کو ہوتی ہے کہ باہر نہ نکلیں، اس وقت واجب سمجھ لیتے ہیں اپنے اوپر باہر نکلنا،
بغیر ضرورت کے باہر نکلنا. خوب اگر عوام اپنے آپ کو منظم کریں تو یہ اتنی سختیاں اور لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ معمول کے مطابق چلتا رہے، احتیاط کرائیں، اور احتیاط میں ہی نجات ہے. احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ آپ معمولات انجام دو، لیکن وہ تمام جو ہدایات ہیں کرونا سے بچنے کے لیے اس کی پابندی کرتے ہوئے معمولات انجام دیتے رہو. آپ کاروبار بھی کر سکتے ہو، سفر بھی کر سکتے ہو، سارے کام کر سکتے ہو، لیکن جب عوام یہ نہیں کرتے تو حکومت کو پھر بہانہ مل جاتا ہے اس طرح کے نظام بنانے کا جو بعد میں پھر پچھتائیں گے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک اور اپنی غیر سیاسی بصیرت کا اظہار فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. یہ انہوں نے کھل کے کہا ہے، جو اکثر جو صحیح بات ہے کہہ دیتے ہیں، وہ دل میں نہیں رکھتے، سیاستدان نہیں ہیں اس وجہ سے چھپاتے نہیں ہیں کوئی چیز. کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں اور میں نے وفاقی وزیر جو بنائے ہیں وہ بھی صحیح نہیں بنائے. آج پشیمان ہوتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کہ اے کاش فلاں کو وزیر نہ بناتا، کسی اور کو بنا دیتا. اور اس طرح سے بہت سارے اقدام ہم نے کیے ہیں جو غلط ہیں. یہ آج 3 سال غلط فیصلے کر کے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں ہیں. خوب یہ 3 سال جو غلطیاں کی ہیں ان کی آپ کو کیا نقصان ہوا ہے؟ آپ کا اقتدار تو قائم ہے، آپ کے وزیروں کو بھی کچھ نہیں ہوا. وہ وزیر جو آپ کو نہیں رکھنا تھا رکھ لیا، اور جو وزیر رکھنا تھا وہ نہیں رکھا. اس سے نہ وزیر کو نقصان ہوا، نہ آپ کو ہوا، نہ جس وزیر کو رکھنا تھا اور نہیں رکھا اس کو بھی کچھ نہیں ہوا. اس ساری چیزوں کا 3 سال خمیازہ لوگوں نے بھگتا ہے. تو کیا یہ جاری رہنا چاہیے؟ یہی سلسلہ اسی طرح کے غلطیاں کر کے اقرار کر لینے سے تلافی تو نہیں ہو جاتی. اب آپ نے ایک فیصلہ کیا، مثلا یہی لاک ڈاؤن کا ایک فیصلہ کیا، خوب یہ عوام پر کیا گزرے گی؟ اس کا کوئی ہے تلافی کرنے والا، یا کم از کم کوئی اعداد و شمار لینے والا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ان دنوں میں؟ بھلے پاکستان کے عوام خود شعور کا ثبوت دیں، جو ہیں بے شعور نہیں ہیں اتنے جتنا مظاہرہ کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں بے شعوری کی زیادہ. یہ جو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر آ جاتے ہو، غیر ضروری جگہوں پہ چلے جاتے ہو، غیر ضروری اجتماع کرتے ہو، قریب فاصلے نہیں رکھتے، ماسک نہیں اختیار کرتے، خوب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے یہ شعور. انسان ہے، انسان میں اتنا تو شعور ہے کہ بتایا جاتا ہے، تاکید کی جاتی ہے، پابند کیا جاتا ہے، پھر بھی نہیں استعمال کرتے. خوب یہ غلط کام ہے. اس کو اگر عوام خود کنٹرول کریں، حکومت کی طرف سے شاید کسی سختی کی ضرورت ہی نہ پڑے یا کسی غلطی کی ضرورت نہ پڑے. میں یوں کہوں گا کہ وزیر اعظم خود فرما رہے ہیں کہ غلطیاں کی ہیں ہم نے، تو یہ غلطیاں نہ کروائیں وزیر اعظم صاحب سے. ان کی اپنی بھی سیاسی ساکھ خراب ہو رہی ہے، اور جتنے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں وزیر اعظم صاحب کی پارٹی ہار رہی ہے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک ناکامی ہے. یہ وزیر اعظم صاحب سے غلطیاں عوام نہ کروائیں، عوام خود سدھر جائیں اور کم از کم اپنا تحفظ خود کریں. یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ بیماری شروع کی گئی ہے. اس سے بہت کچھ لوگوں نے حاصل کرنا ہے، کر بھی چکے ہیں، اور آگے مزید یہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے.